بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں وید واسی اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں میرے اپنے یوٹیوب چینل فیس بک پہ. سوال تو بنتا ہے. آج میں ایک ایسے نوجوان کے ساتھ موجود ہوں. ان کا بھی تعلق مری سے ہے اور میری اور ان کی ملاقات جو پیپسی میں ہوئی تھی اور یونین میں ان کا خاصا عمل دخل رہا ہے. جو ہمارے ہاں پاکستان میں اسپیشلی جو مزدور یونین کی بات کی جاتی ہے وہ اس لیول پہ نہیں کی جاتی اور انفارچونیٹلی سرکاری لیول پہ تو بالکل نہیں کی جاتی. لیکن ہم ملٹی نیشنل کمیونٹی کی بات کریں یا ہم اس کو انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو مزدوروں کے حقوق کی بات کی جاتی ہے, ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے اور ان کو حق دیا جاتا ہے. اسی حق کے ریلیٹڈ مہتاب صاحب کی بڑی ایفرٹس ہیں. سب سے پہلے میں ان کی جرنی کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ کیسے مری سے یہاں لاہور شفٹ ہوئے اور ہم کولیگ بھی رہے کچھ ایسا. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ اتنی اسٹیبلٹی کیسے آئی اور یونین میں آپ نے اپنا کردار کیسے ادا کیا, اسپیشلی پیپسی کولا جیسی کمپنی میں. اگر میں پیپسی کی بات کروں تو ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے اور اس کو انہوں نے مینیج کیا, اس کی مینجمنٹ کو, اور وہاں پہ جو مزدوروں کے بیسک رائٹس تھے, جو ان کے حقوق تھے, جو ان کے سیلریز ایشو, ان کے بونس کے جو ایشوز تھے تمام مزدوروں کے, ان میں انہوں نے بڑی ہیلپ کی. لیکن اس سے پہلے میں ان کی پرسنل لائف کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ مری سے کیسے یہ ادھر لاہور آئے اور پھر ان کے پیپسی کا سفر کیسے شروع ہوا. سب سے پہلے سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم کہ آپ نے قیمتی اوقات میں سے ٹائم نکالا. سر بتائیے گا اپنی لائف جرنی کے بارے میں تھوڑا سا. جی ایک تو وید واسی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے خصوصی ٹائم دیا. دیکھیں جی میں مری سے بلانگ کرتا ہوں اور تقریباً کوئی 2014 میں جو ہے نا آ گیا تھا لاہور میں. ٹھیک ہے, 13 کے اینڈ پہ تھا, 14 میں آیا تو میں نے پیپسی کو جوائن کیا اور بڑے چھوٹے لیول سے میں نے کام شروع کیا. تو تقریباً کوئی 2 سال تو بڑا اچھا کام چلتا رہا میرا. اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کے بعد جو ہے نا وہ ایک ہمارا جو ایک سسٹم سٹارٹ ہوا. مطلب میں اللہ کا شکر ہے کہ سیاسی کافی بڑے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, تو وہ ایک زیادتی ایک ہو رہی تھی میرے ساتھ. تو خیر پہلے تو میں اپنے کمپنی کے جو آفیسرز تھے ان کے کہنے پہ چلتا رہا, لیکن انہوں نے جو ایک کمٹمنٹ کی تھی وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے. تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ اس وقت جو حالات تھے کمپنی کے اندر, تھرڈ پارٹی کے ذریعے کام ہو رہا تھا, بے تحاشا مزدور کام کر رہے تھے, لیکن وہاں پہ جو ان کو مراد مل رہی تھی نا وہ چند لوگوں کو مل رہی تھی. اگر میں ایسے کہوں تو تقریباً 2500 بندہ اگر کام کر رہا تھا تو اس میں 150 بندہ وہ تھا جس کو کمپنی جو ہے نا وہ اپنی وہ چیزیں دے رہی تھی جو انہوں نے اپنی ایک ویلیوز بنائی ہوئی ہے, یا انہوں نے ILO میں جا کے وہ کی ہوئی ہیں, یا وہاں لکھا ہوتا ہے جی ہم ملکی قوانین پہ عمل کریں گے. وہ سارا کچھ تو مل رہا تھا, لیکن زیادہ میجورٹی لوگوں کو صرف مطلب ان کے بیسک رائٹ نہیں مل رہے تھے, لیبر لاز کا اطلاق نہیں تھا. تو خیر ہم نے پھر وہاں سے شروع کیا اور پھر اپنے یونین بنانے کا آغاز کیا اور چند مزدوروں کو ساتھ رکھا, یونین بنائی. کافی مشکلات آتی ہیں, یہ ہر جگہ آتی ہیں, یونین بناتے ہیں جو لوگ ان کے لیے. تو اس کے اوپر جو سٹارٹ میں جو ہوتا ہے کہ ادارے کئی دفعہ یونین رجسٹرڈ نہیں ہونے دیتے یا سارا کچھ, لیکن پیپسی کمپنی خود وہ لوگوں کے حقوق نہیں مارتی اور وہ دیتی ہے اور وہ قوانین پہ عمل بھی کرتی ہے. لیکن وہاں پہ اس وقت جو ہماری مینجمنٹ تھی, ذرا وہ لوکل سطح کی مینجمنٹ ہوتی ہے تو وہ اس کا وہ نہیں تھا. ان کو صرف یہ تھا کہ پروفٹ کماؤ اور پہنچاؤ, مزدور جو کام کر رہے ہیں ان کے اوپر ان کا کوئی خاصا دھیان نہیں تھا. تو خیر ہم نے سب سے پہلے تو جو لیبر لاز کا اطلاق ہے اس کے اوپر ہم نے کمپنی کو نوٹس دیا اور ہم نے کہا جی آپ یہ کام نہیں کر رہے, آپ یہ کریں. اور اس کے بعد ہم نے پھر جو ہے نا کچھ چلان کیے کہ جس میں وہ منیمم ویج ہوتی ہے, سوشل سیکیورٹی ہوتا ہے, EOBI ہوتا ہے, اس کی رجسٹریشن وغیرہ کرانی ہوتی ہے. تو کچھ چلان ہوئے بھی, لیکن ایک طرف تو ہمارا یہ مرحلہ تھا کہ ہم جو ہے نا کمپنی کے اندر لیبر لاز کا اطلاق کر رہے ہیں. اور ہماری جو پہلی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ جی آپ تمام لوگوں کو PCI پرماننٹ کریں, مطلب پیپسی کولا انٹرنیشنل کا پرماننٹ کریں. خیر کافی مشکلات آئی اور جو وہاں پہ کانٹریکٹرز حضرات جو کام کر رہے ہوتے ہیں, کمپنی نے ان کو کہا جی آپ پہ, کیونکہ میں خود بھی تھرڈ پارٹی تھا, تو انہوں نے کہا جی اس کو نکالیں نوکری سے یا سارا کچھ. تو 2-3 دفعہ تو وہ بھی ذرا وہ ہوا, مینجمنٹ آ کے آپ ڈولتی ہے. جی بالکل نکالا ہے, باقاعدہ ٹرمینیٹ ہوئے ہیں. اور پھر ذرا قانون ہے تو ہمیں تو پتہ تھا. ہم نے بیسکلی پھر اپنی یونین کا جو علاقہ ہے وہ پاکستان فوڈ ورکرز فیڈریشن سے کروایا, اور فیڈریشن جو ہماری ہے اس کا جو آگے وہ IUF انٹرنیشنل یونین آف فوڈ ہے. وہ بیسکلی گلوبل سطح پہ جو نا جو مینجمنٹ ہوتی ہے یا ملٹی نیشنل کمپنی ہوتی ہیں ان سے وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ہمیں پوچھا کہ آپ کے کیا مسئلے مسائل ہیں. ہم نے ان کو بتایا جی یہاں پہ تو
लोग परमानेंट नहीं हैं, इनको बेसिक चीज़ें नहीं मिल रही, सालाना छुट्टियां नहीं मिल रही, और जो लेबर लॉज जो होता है ना, जो कानून जो पाकिस्तान में बोनस ये वो जी टेंसी बोनस हो गया इस तरह। तो उन्होंने फिर जो है ना, पहले तो उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की यहाँ पे लोकल सतह पे फेडरेशन के ज़रिए, हमारी जो फेडरेशन का केस चला, फिर वो जो हमारी IUF इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फूड है, जो उसके हैं हमारे डॉक्टर हिदायत ग्रीनफील्ड जनरल सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पाकिस्तान में कमरुल हसन साहब हैं, तो इन्होंने बेसिकली हमारे जो यहाँ पे मसले मसाइल थे ना, वो वहाँ पे डिस्कस करना शुरू किए। लोकल मैनेजमेंट वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट को, प्रोडक्शन को देखती है। तो अल्लाह का शुक्र है, मतलब 2 साल हमें लगे इस चीज़ में, हमने प्रोटेस्ट किए, स्ट्राइक कभी नहीं की थी, लेकिन कानून हमें इख्तियार देता है कि आप 14 दिन का स्ट्राइक नोटिस भी दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी आवाज़ उठाते थे पूरा। तो खैर जी, वो तो बहुत लंबी एक स्टोरी है, मतलब कि आप फिर कभी मौका दीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इधर मेरे कुछ क्वेश्चन थे मतलब, देखिए जो ये हमारी सीनियर मैनेजमेंट थी यहाँ, ये GM वगैरह या जो हमारे प्रोडक्शंस को मैनेज कर रहे होते हैं, या बाकी जो प्लांट को ओवरऑल देख रहे होते हैं, डेफिनेटली वो भी तो लोकल ही होते हैं ना, दे आर डेफिनेटली बिलोंग टू पाकिस्तान। तो सर वो क्यों नहीं सोचते कि जो एक मजदूर है, अभी देखिए अब जो नया रिफंड आया है, जो हमारी आप बता रहे थे मुझे कि जो पेप्सी के मजदूरों की सैलरी है वो अपग्रेड हुई है एज कम्पेयर टू ओवरऑल, तो वो लोग क्यों नहीं चाहते? देखें अगर आप हम पेप्सी के GM की बात करें या एक बड़े लेवल की, मोर देन 10 लाख इनकी, इनसे ज़्यादा सैलरीज है, तो फिर वो लोग क्यों, और इंटरनेशनली भी कंपनी भी इनको कहते हैं कि मजदूरों को उनके हकूक दें, तो ये लोग फिर क्यों नहीं चाहते कि उनको उनके प्रॉपर हकूक दिए जाए? इनको सब कुछ तो मिल रहा है और इनका कोई नुकसान भी नहीं है अगर मजदूरों की सैलरी बढ़ा दें, उनकी छुट्टियां बढ़ा दी जाए, या उनको जो साल के बाद एक बोनस मिलता है वो दी जाए, सोशल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए, तो ये लोग क्यों नहीं करने देते जो मैनेजमेंट के HR के लोग होते हैं, एडमिन के लोग होते हैं? देखें जी, बिल्कुल करना चाहिए, और मेरे ख्याल में हमारे पाकिस्तान का मजदूरों के हक में जो कानून है बड़ा अच्छा बना हुआ है, उस पर अमल नहीं होता। सही है। अच्छा, अमल जब नहीं होता तो उस पर जो हमारी सरकार है उसको ये सख्ती से वो करना चाहिए कि भाईजान किन किन इदारों में ये इतलाक क्यों नहीं हो रहा, ठीक है, पहली तो चीज़ है, और मसले मसाइल उनको पता होते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन था जी कि ये लोग क्यों नहीं करते, अब देखें जब आप अपने हक के लिए उठेंगे नहीं तो उन लोगों को कोई परेशानी नहीं है। अब जो मैनेजमेंट है वो इसलिए नहीं करती कि उन्होंने अपनी प्रमोशंस करवानी है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट मार्जिन देना है, ताकि जो उनके बड़े ऑफिसर्स हैं या उनसे ऊपर हैं, जैसे ग्लोबली ये मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वो ज़्यादा उनको प्रमोट करे। जब आप किसी को ज़्यादा फ़ायदा देंगे तो आपको ही वो करेगा, प्रमोशन होगा। तो ये तो बेसिकली इसलिए नहीं कर रहे थे ना। अब देखें, ये कोई छोटी कास्ट नहीं है, मैं अगर आपको वो बताऊँगा कि हमारी ये इमारात इस वक्त लोग कितने रहे हैं, तो वो काफ़ी $millions का डेफिनेटली। तो इसलिए वो ज़ाहिर है वो पहले तो ये लमसम जा रहा होता था, अब वो होता ही है। देखें जी, आप आपके पास अगर 100 लोग काम कर रहे हैं, तो आप अगर 100 लोगों को अगर वो हुकूक देंगे तो फिर तो आपको वो नहीं पूरा पड़ेगा ना। अब अगर आपने अपनी रिप्रेजेंटेशन सही करनी है, आपने प्रमोशन करवानी है, ज़्यादा बेनिफिट्स आगे किसी को देने हैं, तो ये लोग क्या करते हैं कि उसमें से 10 लोग चुन लेते हैं जो बोलने वाले हों, या जो इनको लगे कि नहीं यार इनके ज़रिए इन लोगों को कंट्रोल कर लें, तो बेसिकली वो नहीं देते। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर 2500 बंदा काम कर रहा था तो सिर्फ 150 बंदे को वो मराहत मिल रही थी, और अब अल्लाह का शुक्र है उस वक्त 150 बंदा था, और अब हमारे पास तकरीबन 1100 बंदा परमानेंट हो चुका है पाकिस्तान में। और पेप्सी के अपने 2 प्लांट हैं इस वक्त, एक लाहौर है और स्नैक्स का है, ये स्नैक्स के लोग हैं जो हम लेज वगैरह बनाते हैं। तो खैर देखें, हमने जो रास्ता इस्तेमाल किया, हमें पता था कि खुद से तो ये नहीं थे, हमने यूनियन बनाई, और उस वक्त जो मैनेजमेंट बैठी थी उन्होंने अपने जो हमारी ग्लोबल जो हमारा ऑफिस है वहाँ पे झूठ बोले हुए थे कि जी लोग परमानेंट भी हैं, हम इनको दे भी रहे हैं, सारा कुछ प्रैक्टिकली कुछ नहीं था। हमने फिर उनको बताया जी कि आपकी मैनेजमेंट झूठ बोल रही है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मजदूरों के साथ ज्यादती हो रही है। तो जब उन्होंने देखा, जब हमारे केस हुए, हमारी चीज़ें उनके सामने गई, तो फिर उन्होंने हमारी यूनियन को एक्सेप्ट किया। लेकिन यूनियन बनाना हमारा आईनी हक है, वो हर इदारे में बन सकती है। अब उसको नहीं क्यों बनाने दिया जाता, वो इसीलिए जो मैंने आपको चीज़ें बताई, क्योंकि फिर इनकी अपनी जो है ना प्रमोशन है, अपनी वो इनकी ना कम हो जाती है। तो उसके बाद फिर अल्लाह का शुक्र है हम कामयाबी की तरफ गए, और हमने फिर बाकायदा हमारा चार्टर ऑफ डिमांड होती है हर 2 साल बाद ना, ये हमारे पाकिस्तान का कानून है। हम चार्टर ऑफ डिमांड में इदारे की चीज़ों को देख के, इदारे के प्रॉफिट को, लॉस को देख के हम कंपनी से डिमांड कर रहे हैं कि ये सैलरीज होनी चाहिए, ये तनख्वाहें होनी चाहिए, ये बोनस होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए। तो फिर मैनेजमेंट हमारे सामने बैठती है और वो हमसे बाकायदा वो बातचीत करती है कि जी देखें जी, आप जो मांग रहे हैं हम नहीं दे सकते, इसमें इदारे का नुकसान है, ये है वो है। तो हम कई दफ़ा उन्हें कह देते हैं जी आप हमें प्रॉफिट एंड लॉस शीट दिखाएं,
اگر ادارہ نقصان میں ہے تو ہم تو پھر کچھ نہیں کر سکتے نا. ادارہ کامیاب ہے تو پھر آپ ہمارے حقوق دیں. تو اللہ کا شکر ہے پھر اسی طرح وہ نظام چل رہا ہے. اس ٹائم جی پیپسی میں ایک ورکر کی جو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں اس کی کیا سیلری ہوگی اور کیا مسئلات اس کے علاوہ ہیں؟ دیکھیں جی اس وقت جو منیمم ویج ہے نا وہ 32,000 روپے چل رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن ذرا ہماری یونین کا آغاز ہے, ہم نے تیسرا چارٹر کیا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے جو انسکلڈ جو لوگ ہیں ٹھیک ہے اس وقت ہمارا یہ لاسٹ چارٹر ہوا ہے, ایک جو میکسیمم تنخواہ ہم نے ان کی 40,000 کروا دی ہے. ٹھیک ہے. یہ ان لوگوں کے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ہمارے پاکستان میں انڈسٹری میں دیکھیں تو جو لوکل سطح کی جو کمپنی ہے وہ کوئی 12,000 دے رہا ہے, کوئی 14,000 دے رہا ہے, کوئی 20,000 دے رہا ہے. ڈیفینیٹلی ایسے. لیکن اس میں یہ ہے کہ ہماری کمپنی اللہ کا شکر ہے ترقی بھی کر رہی ہے, اس کی پروفٹ بھی ہے. تو ہمارے جو کم از کم جو تنخواہ ہے ہماری جو منیمم وہ تقریباً 40,000 ہے. اس کے علاوہ ہمارے بونس ہوتے ہیں, ایک ٹینسی بونس ہوتا ہے, وہ تو قانون کہتا ہے جی کہ آپ وہ دیں. وہ کتنا پے کر رہے ہیں؟ وہ ایک تنخواہ ہوتی ہے, ایک سیلری ہوتی ہے 12 مہینے کے بعد ایک سیلری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہاں پہ ہمارے پاس ہم نے ایک اور بونس ریلیف فیئر بونس ہم نے دلوایا ہے. پھر ہم نے ایک جو ہے نا ویٹ بونس ابھی اس دفعہ ہم نے کروایا ہے. اس کے علاوہ پھر ہم ان کے ایونٹس وغیرہ پہ دیکھتے ہیں, ہم ان کو سالانہ جیکٹس وغیرہ, سیفٹی شوز, دیگر جو چیزیں ہیں نا ان کے مراد میں ہم کو دلوا رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے کسی ساتھی جو ہوتے ہیں ان کی فیملیاں ہوتی ہیں, ان کی ڈیتھ وغیرہ ہو جائے, باقاعدہ ٹرانسپورٹ دیتے ہیں, کفن دفن کی مد میں پیسے ان کو پہنچاتے ہیں. اچھا پھر ہم نے یہ بھی کیا ہوا کہ اگر کوئی ایسا ہمارا مزدور ساتھی جو بیمار ہو جائے نا اس کو ارلی ریٹائرمنٹ کے طور پہ, تو باقاعدہ ہم نے اس کے لیے بھی وہ آفر رکھی کہ وہ بندہ اگر بیمار ہے, کام نہیں کر سکتا, تو اس کو کمپنی ریٹائرمنٹ دے گی اور اس کو پیسے دے گی, کم از کم اپنا جا کے چھوٹا موٹا نا بزنس وہ کر سکے. اچھا ایک اور بات, کیا پیپسی ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی پینشن دیتی ہے؟ نہیں دیتی, لیکن پیپسی ہر مزدور کا EOBI کا جو ہمارا قانون ہے اس پہ عمل کرتی ہے. اور اگر کسی مزدور کی سروس 10 سال سے اوپر ہو تو باقاعدہ ہماری اس وقت 10,000 روپے پینشن ہو گئی ہے, 7,500 پہ چل رہی تھی, ابھی بڑی ہے میرے خیال میں. تو وہ پینشن جو نا وہ EOBI ادا کرتا ہے جن کی عمر 60 سال ہو جائے اور انہوں نے EOBI میں رجسٹریشن 10 سے 15 سال کے اندر ہوئی ہے, تو ان کو باقاعدہ پینشن مل رہی ہے. اچھا مطلب بھٹو دور میں اور یحییٰ دور میں ایک یونین کا زور دیکھنے کو ملتا تھا. آپ کو پتہ ہے کئی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی یونین نے ہیڈ کیا ہے. میں آپ کے حلقے پہ کچھ کویشچن کروں گا لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیں, لیکن آج کل کے سینیریو میں بات کریں یہ لاسٹ اسپیشلی 2 ڈیکیڈز کے بارے میں, تو وہ یونینز یونیورسٹی کی بھی یونین تھی, پنجاب یونیورسٹی کی بہت تگڑی یونین تھی, اسی طرح جو مزدوروں کی یونین ہے وہ ساری چیزیں تھوڑی سی ویک دکھائی دے رہی ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں جی تھوڑی سی ویک تو نہیں ہے, میں اگر آپ کو بتاؤں تو ٹریڈ یونین نے سب سے اپنی آخری سانسیں لی. ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. دیکھیں آپ بھٹو صاحب کی آپ نے بات کی ہے, بھٹو صاحب کو کامیاب کرنے والے مزدور تھے, مزدور لیڈر تھے, روٹی کپڑا اور مکان. جی بالکل. یہ اچھا یہ اچھی چیز تھی ان کی, ہم نے جو پڑھا ہے ذرا ہم اس دور میں تو نہیں تھے لیکن اس دور میں مزدور کو حقوق ملے ہیں. اور ابھی بھی اگر آپ سندھ کا قانون دیکھیں تو بہت اچھا ہے مزدوروں کا نا. اور اس لیے مارا گیا کیونکہ ظاہر ایک اتحاد, ایک یونیٹی ان کے اندر تھی, اور بھٹو صاحب کے ساتھ تو مزدور تھے اس لیے وہ کامیاب بھی ہو رہے تھے. تو بیسیکلی تو اس یونٹ کو توڑنے کے لیے انہوں نے نا وہ افراتفری مچائی اور پھر اسٹوڈنٹس یونین پہ بھی پابندیاں لگائی گئی. حالانکہ یہ رائٹ ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. دیکھیں اس کو غلط رنگ دیا گیا تھا کہ جی یہ مارا دھاڑی کرتے ہیں, یہ ادارے بند کر دیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. تو اس کے اوپر تو مطلب انہوں نے کی ہیں. اب دیکھیں ہمارے لوکل بزنس ہمارے کتنے ہیں, اب وہاں پہ اگر کوئی مزدور یونین بنانا چاہیں تو ان کو پہلے سے ہی ان کو مار دیا جاتا ہے کہ جی آپ ان کو نہ بنانے دو, ان کو نکال دو. سب سے پہلے تو ان کو نوکری سے نکال دیا جاتا ہے. اور میں اگر آپ کو یہ بتاؤں, آپ یقین نہیں کریں گے, کچھ ادارے ایسے ہیں جنہوں نے ایڈوانس میں 3 یونین بنا کے رکھی ہوئی ہیں کہ حقیقی مزدور اپنی یونین نہ بنا سکے. وہ اس لیے کہ دیکھیں ہمارے ادارے میں یونین نہیں تھی, ہم جو ہی گئے ہماری یونین رجسٹرڈ ہوئی اور 1-2 سال کی مسائل کے بعد ہم باقاعدہ ٹیبل پہ آ گئے, ہماری باقاعدہ 2 سال بعد بات چیت ہوتی ہے. دوسرے اداروں میں بھی اگر یہ چیزیں ہوں, اگر وہ مالکان اگر یونین کو ایکسیپٹ کریں اور باقاعدہ ان سے بات چیت کریں, اگر پرافٹ کر رہے ہیں تو مزدوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں. تو بیسیکلی تو یہ سمجھ لیں وہیں سے چل رہا ہے کہ مزدوروں کو مارو. ہاں ایک کمزوری مزدوروں میں بھی ہے کہ مزدور متحد نہیں. آپ اگر ابھی دیکھ لیں بے تحاشا فیڈریشنز بنی ہوئی ہیں, ایک پیج پہ نہیں آ رہی, لیکن یہ جب ایک پیج پہ تھے تو حکومتیں پلٹ دیتے تھے, حکومتیں ان سے بنتی تھی. تو ہم تو اکثر اپنے جو سینئر لیڈر ان سے ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں کہ یونٹی ہونی چاہیے, اتحاد ہونا چاہیے. اب اس دفعہ ہم نے ایک ریلی نکالی تھی, اس میں کافی بڑی تعداد جو اسمبلی ہال کے باہر ہم نے وہ 1 مئی پہ کیا تھا, کافی بڑی تعداد تھی. تو اس پہ فائدہ ہوا کہ منیمم ویج میں اضافہ ڈائریکٹ 32,000 پہ ہوا.
کیونکہ انفلیشن کا بھی اس میں ہے کہ 27-28% تو آپ کا فوڈ کا جو ہے نا وہ اس پہ اثر پڑا ہے، اوور آل تو 40-42% ہے. تو بیسکلی سر یونینز پہ پابندی، یونین بنانے والوں کے اوپر ظلم زیادتی یہ نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں بیسک رائٹ ہے، قانون ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور اداروں کو چاہیے کہ وہ جو فیکٹریاں ہیں ٹھیک ہے وہ جا کے ان پہ عمل درآمد کروائیں. سب کو پتہ ہے ٹھیک ہے کہ لوکل فیکٹریز میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو میں تو پنجاب حکومت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آ کے پابندی کروائیں. جس طرح ہماری سندر انڈسٹریل اسٹیٹ ہے اس میں بے تحاشا فیکٹریاں ہیں. یہی بات سوال تھا. دیکھیں پیپسی کی عام ناؤ ہو ڈیفینیٹلی ایک انٹرنیشنل برانڈ ہے، اس کی فنڈنگ اور وہ چیزیں چینج ہے ایز کمپیئر ٹو کوئی لوکل بندہ آ کے اپنی انڈسٹری چلاتا ہے. تو باقی انڈسٹریوں میں دیکھیں آپ کے خیال میں سندر اسٹیٹ میں کتنی فیکٹریاں ہوگی؟ 500 سے اوپر. 500. تو کیا باقی سب میں بھی مزدور کو یہ خوب مل رہے ہوں گے کسی میں؟ اگر آپ کو اپنے تجربے سے بتاؤں تو اگر بہت بھی ہوئی نا تو 25 کمپنیاں ہوں گی جو منیمم ویج دے رہی ہوں گی بس 500 میں سے جی. 25 جو ایسی فیکٹری، باقی 575 اللہ حافظ ہے. ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں کہ حکومت نے بڑا سخت نوٹس بھی لیا تھا، یہ شہباز شریف کی گورنمنٹ تھی کہ جو ہے نا کم عمر لوگ کام نہ کریں. اچھا اس پہ اس وقت وہ چھاپے بھی لگاتے تھے سارا کچھ، لیکن ان کی حکومت گئی اور ساتھ ہی دیکھا کہ وہ دوبارہ سے کام ابھی 70% سے زیادہ لوگ 18 سے نیچے بھی ہو سکتے ہیں. بالکل ایسے کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ کر رہے ہیں بالکل. آپ جا کے وہاں دیکھیں کم عمر بچیاں کام کر رہی ہیں. لیکن اس پہ سرکار کو سخت نوٹس لینا چاہیے. اب وہ ان کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں یہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ آتے تھے اس طرف کرتے تھے، لیکن جب حکومتیں بھی ابھی تو ہماری حکومت بھی کسی جگہ پہ نہیں ٹھہر رہی نا کہ ہم کس کے پاس جائیں، لیکن ہم پھر بھی اپنا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں. وہ شعر یاد آ گیا، نہ خدائی ملا نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو اب ملٹی نیشنل جو کمپنی ہے نا جی وہ تو عمل کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے ٹیکس دینا ہوتا ہے، سارا کچھ کرنا ہوتا ہے، وہ کرپشن کی طرف نہیں جاتی. تو اس پہ تو کام ہو رہا ہوتا ہے. میکسیمم پاکستان میں جیسے یونیلیور ہے، نیسلے ہے، کیڈبری مونٹلیز جو ہے وہ ہے، اس طرح کی پیپسی ہے، کوکا کولا ہے. تو ان میں تو کافی مزدوروں کے حالات پھر بھی کچھ بہتر ہیں. لیکن لوکل جو ہمارے جو صاحبان ہیں جو سرمایہ دار ہیں بہت وہاں پہ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. ان پہ جو ہمارا جو لیبر لا ہے اسی پہ عمل نہیں ہو رہا. تو میرے خیال میں اس کے اوپر ہماری جو بے روزگاری ہے اس کے پیچھے بھی یہی ایک وجہ ہے کہ ہر مالک یہ چاہتا ہے کہ جی مجھے بہت پرافٹ آئے، مزدور چاہیں باہر. ان کے حلقے کے بارے میں بھی کچھ تھوڑا سا بتاتا چلو، کچھ سوالات بھی ان سے لے لوں. بیسیکلی یہ شاید سرکار عباسی صاحب کے حلقے میں سے ہیں جنہوں نے ریسنٹلی نون لیگ کو ایٹ لیسٹ خیر بات کہہ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کے ٹکٹ سے اس دفعہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا. نون لیگ سے مجھے اعتراض ضرور ہو سکتا ہے، ان کے قائد سے بھی ضرور اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن شاید صاحب بھی ہمارے وزیر اعظم رہے ان کے کاموں سے بھی اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن جب یہ جو ان کا پوائنٹ ہے وہ ان کا بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ ہم حکومت میں آ بھی جائیں واٹ ول بی نیکسٹ، کہ اس کے بعد کیا ہوگا. تو ان سے یہ بھی پوچھتا ہوں سر حلقے میں کیا صورتحال ہے، اس حلقے سے اس دفعہ کس کے چانسز ہیں، کون آ رہا ہے، تھوڑا سا اپنے حلقے کے بارے میں بتا دیں. دیکھیں جی حلقے کے اوپر تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں تو شاہد صاحب کے پیچھے کھڑا ہوں کیونکہ انہوں نے جو سانس لیا وہ زبردست ہے. دیکھیں حکومت بن اچھا مطلب ایک سٹار سے پہلے ایک کوشچن میرا، اوورآل وہ کافی اثر ہے، ڈیفینیٹلی رسپیکٹ ہے ہمارے لیے، رسپیکٹیبل ہے. ایز اے وزیر اعظم بھی وہ آئے تو وہ نہیں دیکھنے کو ملا یار. نو ڈاؤٹ ہی از این آنیسٹ مین اور آئی لائک ہز پرسنالٹی، لیکن کام شام بالکل ہاں اس پہ ہمارا بھی اس پہ ہیں کہ دیکھیں جب وہ وزیر اعظم بنے تھے تو اس جو ہم نے ان سے امیدیں لگائی تھی نا ان میں پورا اس پہ نہیں تھے. کوئی ایک اچھی یونیورسٹی، اور میرے خیال میں ان سے لوگ ناراض بھی اسی چیز سے ہوئے تھے. دیکھیں ایجوکیشن آپ نے جو بات کی یہ ہمارے ایریے کی بہت بڑی ضرورت ہے. اسکول کوئی اچھا، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، بیسک نیڈز ہیں یار. لیکن شاہد صاحب نا وہ خوددار قسم کے انسان ہیں. اب وہ حکومت میں آ کے بھی نا وہ ان کی اپنی پرسنالٹی اور ٹھاٹ وہی رہی تھی کہ میں نہیں مانگوں گا، بلکہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ کوئی ایک وزیر اعظم کو نا پرسنل ان کو ایک بجٹ ملتا ہے، انہوں نے جا کے وہ بلوچستان میں لگایا. تو بندے نے ان سے پوچھا جی کہ یہ آپ تو اپنے ادھر لگا سکتے تھے. تو ان کا بڑکپن دیکھیں وہ کہتے ہیں جی وہ پھر لوگوں نے کہنا تھا جی یہ وزیر اعظم بنا اور اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے گیا. یہ پوائنٹ ویلیڈ. شاید سب بڑے اسٹریٹ فارورڈ انسان ہیں، لیکن میں اس وقت کے اوپر ان سے کسی بات پہ تو میں نہیں ڈبیٹ کروں گا. لیکن جو اس وقت جو انہوں نے جو اسٹینڈ لیا ہے میرے خیال میں پہلے اس کو صحیح کر لینا چاہیے. اور ہمیں نہیں ہے، ہم لوگ خود بھی بڑے مایوس ہیں ان حکومتوں کے چکروں سے. ذرا ہم مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے مسائل کچھ اور قسم کے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمارا پاکستان میں تو
80-90% मजदूर ही हैं जो, और वो इसी वजह से बुरा हाल है। 10% लोग हैं वो खा पी रहे हैं, लगा रहे हैं और पूछ ही नहीं रहे, और उसमें ये बड़े लोग सारे शामिल हैं। मैं अगर मजदूर लीडर होने के नाते बात करूं तो ये जुल्म और ज़्यादती हो रही है पाकिस्तान में ना मजदूरों के साथ। इसके ऊपर हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको भी एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन जो चल रही है उनकी तरफ से मजदूर बाहर में जाए, देखें ना यही चीज़ तो ख़राब कर रही है। अब मुझे अक्सर हमारे लोग कहते हैं जी सब कुछ फौज कर रही है या वो कर रही है, तो मैं उन्हें कहता हूँ जी फौज को भी बुरा ना कहो, फौज को फ्रंट पे आ जाना चाहिए, करे अगले 30 साल हुकूमत, उन मुल्क के हालात बेहतर करें। हमें पीपल पार्टी, नून लीग या पीटीआई से हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें अपने मुल्क से वफा है, हमें अपने मुल्क के निज़ाम को ठीक करना है। फौज खुदा की करे, लेकिन वो जो है ना आप किसी को कुर्बानी का बकरा बना के करते हैं, हम उस चीज़ के खिलाफ हैं और हम नहीं मियां साहब ने बकरा बना दिया इस दफा। देखें मियां साहब क्या, मैं अगर वो बात करूँ मैं किसी पार्टी की तरफ नहीं वो करूँगा। पिछली हुकूमत खान साहब उनको कौन लेके आया, ठीक है, खान साहब को अभी अंदर किसने हो गया, लेकिन सुना है कि खान साहब गले पड़ गए आज। नहीं कुछ नहीं सर, खान साहब भी किसी की मदद से हैं, खुद अपने भरोसे पे नहीं है। अब मुस्लिम लीग नून दोबारा आ रही है, कौन ला रहा है, आने दो मुस्लिम लीग नून को। इसके आने के बाद फिर 3-4 साल बाद फिर खान साहब बायरा के हीरो बन जाएंगे, उनको कौन लाएगा। तो ये अच्छा मेरा सवाल आपकी तरफ ये था कि शायद फरहान अब्बासी की जगह अब कौन आ रहा है, उस्मान साहब आ रहे हैं, आपके हल्के से कौन आ रहा है? देखें उस उम्मीदवार तो हैं, रजा उसामा अशफाक सरवर भी हैं और हाफिज उस्मान भी हैं, एक दो और लोग भी हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की टिकट पे अप्लाई किया है। तो उम्मीदें सब बहुत कशमकश में हैं कि क्या किया जाए। वैसे आपके ख्याल से अच्छी पर्सनैलिटी कौन है, एलिजिबल कौन है नून लीग के टिकट के लिए? देखिए जी हाफिज उस्मान और राजा उसामा ये जो है ना, लेकिन राजा उसामा जो है ना वो उन अपने वालिद साहब के नाम की वजह से हैं, असर वसूख रखते हैं, मतलब वालिद साहब के नाम की पहचान के साथ। जो हाफिज उस्मान है वो इलाके में ज़रा शाहिद साहब के साथ रहे और उन्होंने 30-35 साल उनके साथ ही ज़िंदगी गुजारी है और काफ़ी लोग उनको जानते भी हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब मरी वाहिद हल्का है पाकिस्तान का कि आप कोई बंदा भी ना कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो वन साइडेड आप बोल सकते हैं, लेकिन आप शाहिद साहब का इलेक्शन वहाँ से ना लड़ना मुस्लिम लीग नून को बहुत कमज़ोर करेगा। लेकिन मतलब शाहिद साहब वहाँ से इलेक्शन हारे हुए भी हैं। बिल्कुल हारे हैं, मैंने आपको बताया, वो लाहौर से आके जीत गए थे। देखें वो तो एक काबिल आदमी है उस वक़्त का कि इन्होंने कहा जी कि इस बंदे को जितवाना चाहिए, लाहौर से आके जितवाया, फिर वज़ीर आज़म भी बनाया। मरी से जो वो हुआ है, अब एक तरफ तो लोग धांधली शांधली का कह रहे हैं, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। अगर आपकी बात से इत्फाक करूँ तो वो मुल्क के वज़ीर आज़म बने थे, लोगों की जो उम्मीद थी वो उस पर नहीं उतर सके थे, जिसकी वजह से लोग उनसे नाराज़ थे। लेकिन अब भी अगर शाहिद साहब वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं तो शाहिद साहब से कामयाब या मजबूत उम्मीदवार वहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन ग्राउंड पे सारा वोट पीटीआई का, आपका क्या है, टिकट किसको देंगे पीटीआई की, और पीटीआई का कौन सा कैंडिडेट निकल, अगर आज ये बेचारे उनको जेल से छोड़ दिया गया, मुझे नहीं लगता कि लेवल पे फील्ड दी जाएगी, क्योंकि डील आपको पता है पहले हो चुकी है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दें उनमें से क्लोज करें। देखिए पीटीआई मरी में देखें पीटीआई ने बड़ी गलतियां की हैं। वहाँ पे एक वोट बैंक जो वहाँ पे सदाकत और लतासत सबको मिला था, वहाँ पे इनके पास मजबूत उम्मीदवार था सरदार सलीम जी बिल्कुल, जो मरी में उन्होंने काफ़ी बेताशा काम भी किए हैं, बल्कि वो मेरे ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो एक मजबूत उम्मीदवार था। इन्होंने पीटीआई बड़ी मजबूत जमात बन सकती थी वहाँ पे, तो पीटीआई की अपनी पॉलिसी है। लेकिन इस वक्त दोबारा से जो वहाँ पे जो कागजात जमा हुए उनके तो मुस्तरद हो गए, सरदार सलीम वाहिद वो उनके उम्मीदवार हैं जिनके कागजात मंजूर हुए। अब देखना यह है कि वो पीटीआई उनको टिकट देती है या नहीं, लेकिन वो एक पीटीआई की तरफ से एक मजबूत उम्मीदवार सदाकत साहब ने तो चिल्ले के बाद खैर बात कह दिया है सर, उन्होंने बस वो 500 रुपये का जो पानी दिया था ना वो कोई सदका कम, वो बहुत वायरल हुई थी, हम भी उसको देख के बल्कि उस पर लोगों ने मीम्स भी बनाना शुरू कर दी थी। लेकिन वो एक अलग वो ज़रा एजुकेशन से वो ताल्लुक़ रखते थे, तो मुझे नहीं पता वो सियासत में क्यों आ गए थे, उनके लिए वो जगह अच्छी है। बहरहाल खैर वही उनके साथ भी ज़्यादती है, ऐसे नहीं करना चाहिए किसी बंदे को लेके जाएं, और अनफॉर्चुनेटली वो सब जाना कोई प्रूफ नहीं है कोई लेके गया, रोते हुए वीडियोस आई हैं उनकी। सर वो तो मुझे भी कहते, मैं भी थोड़ी देर बाद रोना शुरू, लेकिन ऐसे कि आके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं ना करता, मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ, और जीते हुए भी थे और इस दफ़ा भी आते तो शायद। अवैध साहब आप दुरुस्त हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इंसान खुद कमज़ोर होता है। अब शायद फरहान अब्बासी यहाँ मौजूद है, वो क्यों नहीं रो रहा? सर वो नून लीग के पीटीआई में कब आके रोएंगे? नून लीग देखें आपके पाकिस्तान में वो बंदा है जो टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, लेकिन अभी वो नवाज शरीफ साहब को कह रहा है ना मैं नहीं खड़ा हूँगा इलेक्शन, वो बल्कि पूरी जमात के खिलाफ होंगे, उनको पीटीआई से ऑफर मिल रही है कि आप आएँ।
آپ اگر خود صحیح ہیں، آپ نے اگر ملکی قوانین پہ عمل کیا ہوا ہے، آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی، آپ نے کوئی دو نمبری نہیں کی ہوئی، آپ نے کوئی عیاشی نہیں کی ہوئی، تو آپ کیسے اگر ہو سکتے ہیں؟ آپ اپنی زندگی کو اسٹریٹ فارورڈ گزاریں۔ بہرحال ان الیکشن میں نون لیگ کے کسی بندے کو نہیں آنسر لگایا گیا، یہ سوال بنتا ہے۔ اور ایک بات یہ سارے آگے لے آتے ہیں کہ 9 مئی وہ خدا کے بندو 9 مئی کو ایک منٹ سائڈ پہ رکھو، تو کیا سرتاج نے کون سا 9 مئی کیا ہوا تھا یار؟ اور باقی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو کسی چیز میں انوالو ہی نہیں تھے، گھر سے انہیں اٹھا لیا جاتا ہے 1 مہینہ 2 مہینے۔ اب یہ مسنگ پرسن کا کیس بہت زیادہ اپ ہولڈ ہو گیا، اس پہ میں انشاءاللہ میں کسی دن بریف ویڈیو بناؤں گا کہ مسنگ پرسن کے کیا کیسز ہیں۔ ہمارے فیملی میں ہم لوگ کچھ لوگ ان حالات میں سفرنگ کر رہے ہیں۔ خیر تھینک یو سو مچ مہتاب صاحب، یہ رائٹ فیس ہے یونین کا اور مزدوروں کی بات کرتے ہیں، اور مزدوروں کی بات کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کو سیلریز پراپر ٹائم پہ نہیں ملیں گی اور ایک لمٹ سے زیادہ ویج جب نہیں ملے گا تو ان کے گھر کے سرکمسٹانسز کیسے چلیں گے، ان کے بچے کیسے اچھے اسکول تو میں نہیں کہوں گا لیکن بیسک ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے۔ جو بندہ آج کل 32,000 روپیہ سیلری لے رہا ہے، میرا نہیں خیال وہ سروائیو کر سکتے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اس معاملے کو دیکھیں۔ منیمم جو سیلری ہے کم از کم 50+ ہونی چاہیے، منیمم میں بتا رہا ہوں، تاکہ یہ اگر حکومت کا مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم میں کوئی بیٹھ کے بجٹ بنائے ایک گھر کا تو میرے خیال سے مشکل ہوگا، 3 ٹائم کھانا اور باقی بچوں کی فیسز وغیرہ نہیں نکلتی۔ سو ان کے بڑے اقدام ہیں اسپیشلی پیپسی کے لیے اور پیپسی کے مزدوروں کے لیے، اور پیپسی میں ہمیشہ مہتاب عباسی کا نام گونجے گا جب بھی بات ہوگی یونین کی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور ایسی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے گا میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ سوال تو بنتا ہے، اللہ نے کے بعد۔